السلام علیکم عزیز و اقارب، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی تاریخ میں لڑی جانے والی 10 عظیم ترین جنگیں۔ جنگ بدر سن 624 میں لڑی گئی، حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ جنگ بدر میں صحابہ اکرام کی تعداد 313 تھی۔ جنگ قادسیہ سن 636 میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں عراق کے ایک میدان قادسیہ میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ جنگ یرموک سن 636 میں لڑی گئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت بازنطینی کا سب سے اہم صوبہ سوریہ، جو کہ آج کا علاقہ شام، فلسطین، اردن اور لبنان تھے، مسلمانوں کی جھولی میں آ پڑا۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے اور صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ عین جالوت، یہ جنگ سن 1260 میں مصر کے مملکوں اور ایران کے اہل خانی منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں پچھلے 4 دہائیوں سے پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ ریلا فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس تھے اور تعداد 20,000 تھی۔ جنگ ترائن سن 1192 میں ہندوستان کے راجپوت راجاؤں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور ہندوؤں کا بڑا راجا رائے پتھورا مارا گیا اور مسلمانوں نے اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مسلم فوج کی قیادت سلطان محمود غوری نے کی، تعداد 80,000 تھی۔ جنگ وادی الکبیر، یہ جنگ 711 میں لڑی گئی۔ اندلس، جو اس وقت وندال کہلاتا تھا، گات سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے 8 صدیوں تک وہاں علم و فن کے چراغ روشن کیے، مگر آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی، تعداد 12,000 تھی۔ جنگ ملازگرد، یہ جنگ سن 1071 میں سلجوکیوں، عزام اور مشرقی رومی کی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بازنطینیوں کے پچھلی 1 صدی سے عالم اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، بلکہ اناطولیہ، جو آج کا ترکیہ کہلاتا ہے، اس پر بھی مسلمانوں کا پہلی دفعہ مستحکم طور پر قبضہ ہو گیا اور فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان الب ارسلان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا۔ سلطان نے اعلیٰ ضرب سے اس کو آزاد کر دیا اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 15 سے 20,000 تھی۔ جنگ نکوپولس سن 1396 میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کے متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اس کو آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگیں۔ عثمانیوں کی قیادت سلطان بایزید یلدرم کے ہاتھوں میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ جنگ کنواہا، یہ جنگ 1527 میں نوزائیدہ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجا رانا سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی اور راجپوتوں کی تقریباً 3.5 صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور مسلمانوں کی سلطنت ایک دفعہ پھر استحکام کے راہ پر چل پڑی۔ تیموریوں کی قیادت
ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ حطین، یہ جنگ سن 1187 میں فلسطین کے مقام حطین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور صلیبیوں کے مصر اور شام کی طرف بڑھتے قدم روک دیے۔ مسلمانوں کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20 سے 25,000 کے درمیان تھی۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔